کالا ڈوریا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ککو مامو نے تو اب سارا سیکرٹ خود ہی ریویل کر دیا ہے کہ وہ بٹو پھوپھو سے شادی کر چکا ہے۔ ایک طرف تو اصفی کی ساری فیملی اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوش ہے کہ بٹو پھوپھو انہی کے پاس رہے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی بہن اس کا بہت برا حشر کرنے والی ہے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو رہی کہ بٹو پھوپھو کی شادی اس کے بھائی ککو کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اس کو تو اس بات پر یقین بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ اس نے تو ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح بٹو کی شادی کروا کے اپنے بھائی سے اس کا پیچھا چھڑوا دے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو خاندان والے اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لیکن تنو بھابھی کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی بیٹی اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مانور کی بات وہ کہاں سن سکتی ہے۔ اس کو تو صرف ضد سوار تھی کہ بٹو کی شادی وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بھائی سے نہیں کروانا چاہتی، لیکن اب تو وہ لوگ شادی کر چکے ہیں، تو اسی لیے بیچاری مانور اس بات کے اوپر بہت زیادہ تگ و دو کرتی نظر آئے گی اور اسفن کی مدد بھی چاہے گی۔ اسفن کو آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ اپنے دل و دماغ میں خیالات آنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کا دوست گوہر مانور میں انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے، وہ تو اس کی منگیتر رہ چکی ہے۔ ابھی تک تو اس کو اس بات کا معلوم ہی نہیں کہ اس کے دل و دماغ میں مانور بھی بہت زیادہ گھر کرنے والی ہے، اور پھر یہ باتیں تو تنو بیگم کے لیے کسی بم سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ ایک طرف تو اس کا بھائی اور دوسری طرف اس کی اپنی بیٹی، جو کہ بہت جلد اسفن کو بھی پسند کرنے والی ہے، اس سے بھی بہت بڑا واویلا مچنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں لڑکے لڑکی کی شادی سے ان لوگوں کی آپس کی نفرتیں ایک دفعہ محبت کا پھر سے شکار ہوتی ہیں، یا پھر ان لوگوں کی زندگی میں بھی کوئی سدھار نہیں آ سکتا۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کو اسی طرح ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔